You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम हाजिर हैं अपने स्टूडियो में और इस वक्त हम ऑनलाइन हैं टिकटॉक्स पर भी, और ये जो हमारी जो आपके पास वीडियो आती है ये यूट्यूब पर भी आती है, फेसबुक पर भी जाती है, इंस्टाग्राम है, तमाम जगह के ऊपर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको अपलोड करते हैं। ज़रूर इसको देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को इसका फ़ायदा पहुंचे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमारे टिकटॉक पे आप हमसे पूछ भी सकते हैं। मलक साहब हमारे साथ हाजिर हैं, आपकी जानिब से हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और कहेंगे कि बहुत बहुत मेहरबानी, आप अपना वक्त देते हैं, हमारे व्यूवर्स को इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। मलक साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। आज हम जो सवाल करने लगे हैं अपने मलक साहब से, सबसे पहले तो ये कि जो हमारी नई होम सेक्रेटरी है इसने कुछ चैलेंजेस लिए, ये क्या है ये बताइए पहले हमारे व्यूवर्स को। सबसे पहले इन्होंने चैलेंज ही लिया है इमिग्रेशन का। जी, इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि हर पॉलिटिशियन को यही लगता है कि इमिग्रेशन ही है, जितना भी नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना, अगर इमिग्रेशन कंट्रोल कर लिया तो हम पार्लियामेंट कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ लोग कम नहीं ज़्यादा हो चुके हैं जो कि बोर्ड्स पे आ रहे थे। इन्होंने कहा था कि हम बोर्ड्स को कंट्रोल करेंगे। बोर्ड से एक दिन में हजार आदमी आ रहा है इस दिन, अच्छा, राइट। 700 एक दिन आया, 1000 एक दिन, 900 एक दिन। सो देर एक्सट्रीमली इतने लोग आ चुके हैं कि जितना भी आप कह लें कि ये कंट्रोल नहीं, कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और उसके बाद जो हमारी होम सेक्रेटरी है इसने कहा है कि मैं लोगों को अगले 6 माह में सबसे ज़्यादा डिपोर्ट करूंगी, लोगों को यहाँ से रिमूव करूंगी। उन लोगों को जिनकी असाइलम फेल हो चुकी है या जो ओवर स्टेयर्स हैं उन्हें ढूंढ के उन्हें मैं इस मुल्क से रिमूव करूंगी। ठीक। और उसके लिए इसने जो तफ्तीश होती है वो है कि इसने 100 से ज़्यादा नया इमिग्रेशन ऑफिसर भर्ती किया है। ठीक, जो उसका काम ही होगा कि डिपोर्ट करना। ये अब चार्टर्ड कर रहे हैं प्लेन जो कि मुल्कों में जाएंगे। अच्छा, राइट। इनको ना आपको पता होगा कि ये जो अपील भी इनकी ख़त्म हो चुकी थी लोगों की, कि जो जिनकी नो अपील राइट्स है, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपका असाइलम फेल्ड हो चुका है और आपको ये लगता है कि आप इस स्कंजे में आ जाएंगे, तो आपको चाहिए कि अगर आपके पास कोई फ्रेश एविडेंस है तो अपने वकील के पास या अच्छे वकील के पास जाएं और उनसे ये कहें कि मेरा ये फ्रेश एविडेंस जो है ना, ये फ्रेश क्लेम डालें मेरा। ठीक। राइट। ये देर ना करें क्योंकि ये स्टिस्टिक्स गेम होती है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। पहली गेम ये होगी कि क्या ये कितने लोगों को रिमूव करेंगे। तो टू सेफ गार्ड योर सेल्फ, अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो मेक दैट इनटू अ न्यू एप्लीकेशन ज़रूर करें। यहाँ तक कि इन्होंने एक नया कम्सफील्ड और हासलर इमिग्रेशन रिमूवल सेंटर जो है ना, उसमें 290 बेड्स नई लगाई हैं। अच्छा, इतना बड़ा है कि, और ये जो इन्फोर्समेंट होगा ये लार्ज फ्लाइट्स ये बुक कर रहे हैं। सो ये सिर्फ अपने स्टेटिस्टिक्स ठीक करने के लिए है। तो अगर आपके पास जेन्युइन रीजंस है तो डू नॉट फॉलो इट, अपनी जेन्युइन रीज़न बताएं और अपनी एप्लीकेशन को इन्हांस करें। जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है ये आपको नहीं निकाल सकते। ये आपको नहीं निकाल सकते अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। मलिक साहब ने बड़ी वैल्यूएबल बात आपको बताई। अगर आपके पास कोई फ्रेश एविडेंस है और आपके केस को वो सपोर्ट करता है तो जल्द अज जल्द इस पर कारबंद हुई। और अगर आप समझते हैं कि कैसे करना है, क्या होगा, कैसे करेंगे, अच्छे से सोलिसिटर्स से आप मशवरा कीजिए। अगर आप हमारी खिदमत लेना चाहते हैं तो हम हमेशा आप बताते आते हैं, नीचे हमारा टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है और इस पे ईमेल भी, आप हमसे बात भी कर सकते हैं और अपनी ईमेल में हमारे को सवाल भी दे सकते हैं। तो देर ना कीजिए इससे पहले कि आप उस शिकंजे में आ जाएं, जैसे मलिक साहब ने कहा था। मलिक साहब से ये इसी हवाले से हम ये पूछेंगे कि आपने कहा कि हमारे पास बहुत सारे लोग पानी से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये जो पानी से आ रहे हैं तकरीबन फ्रांस से आ रहे हैं। हमेशा ये बात करते हैं कि इनको रोकने की बजाय वो फ्रांस से क्यों बात नहीं करते कि वहाँ से आने ही ना दें। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये मैं आज ना लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ्रांस क्यों नहीं रोकता। जी, जब तक हम EEC में थे तो ये बॉर्डर जो था ना,
یہ انگلینڈ سے آگے جاتا تھا، ٹھیک، رائٹ، وہ پروٹیکٹڈ تھا. اب یہ جو بارڈر جو ہے نا EEC کا، وہ فرانس سے ختم ہو جاتا ہے. اچھا، تو دنیا کا قانون ہے اگر تمہارے ملکوں سے باہر کوئی نکلنا چاہتا ہے نا EEC سے، تو آپ اسے روک نہیں سکتے. اچھا، دیٹ از دی ریزن کہ لوگ آ رہے ہیں. ہاں، اس لیے فرانس، میرا مطلب وہ کوشش تو کریں گے لیکن وہ روکیں گے نہیں. ٹھیک، رائٹ، دیٹس دا ڈفرنس. دیٹس دا ڈفرنس. رائٹ، اگر ہم EEC میں ہوتے تو وہ وہاں بھی روکتے. جیسے فرانس روک سکتا ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی واسٹ میجورٹی ہے اپنی کہ میرے امیگرینٹس وہاں نہ جائیں، جرمنی میں نہ جائیں، بارڈرس لگتا ہے اس کو، ہالینڈ کا لگتا ہے، بیلجیم، یا یہ چیزیں لگتی ہیں، وہاں اسپین کا بھی لگتا ہے. You can stop people from those borders. But us, we are not in the EEC. People can come there. They can come there. بڑے اچھا یہ آپ نے ایکسپلین کیا ملک صاحب کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ امیگریشن پر کنٹرول کرنا تھا تو وہاں سے کیوں آنے دیتے ہیں. آپ لوگوں کو بالکل پتہ لگ گیا ہوگا کہ فرانس کیوں نہیں روک سکتا. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے جہاں بھی آپ نے بتایا کہ ہمارے اسائلم سیکرز کے لیے ایک شکنجہ کسا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ہوم کیئرز کے اوپر بھی کچھ ایسی ہے، وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے یہاں نا بیکاز آف دی بوگس اپلیکیشنس آف کیئررس، لوگوں نے اپنے ڈیپینڈنس انہوں نے روکے ہیں، لیکن اب شارٹیج ہو گئی ہے، لوگوں نے اپلیکیشن نہیں کی. تو ویلس میں ابھی خبر آئی ہے کہ لاٹ آف کیئر ہومز ہیڈ ٹو بی کلوز ڈاؤن کیونکہ ان کے پاس ورکر نہیں ہے. اچھا، رائٹ، یہ اتنا افیکٹ پڑتا ہے. دیکھو یہاں نیشنل ہیلتھ سروس میں بھی پڑے گا بہت افیکٹ، کیونکہ اولڈ پیپل کی کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. سو we as a nation do our duty to them. So I mean اس کا افیکٹ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آ چکے ہیں، میرے حساب سے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کو کیئر ہوم میں جو ہے نا جابس جو ہے نا انہیں کہیں کہ آپ وہاں جابس کر سکتے ہیں. رائٹ، یا تو انہیں ٹرین کریں، لیکن rather than ڈپورٹنگ کہ یہ کرنے کے لیے اٹ از افیکٹنگ دی اکانومی. ابھی رائٹ، جو لوگ ورک پرمٹ پہ آ گئے ہیں اور ان کے کیئر ہوم بند ہو گئے ہیں، انہیں نئے ہومس میں جانے کی ود آؤٹ اجازت دی جائے، چاہے ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے تو یہ اجازت دینی چاہیے ٹو گیٹ ہولڈ آف دس سچویشن، کہ جو بہت ورس سچویشن ہے کہ کیئر ہوم کے لیے جو لوگ ہیں نا ابھی تک میرا مطلب ان کے پاس ورکرز نہیں ہیں، کیونکہ کئیوں کے پاس لائسنس نہیں ہے، وہ بگانا نہیں چاہتے باہر سے. تو جو لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے، اگر انہیں امپلائی چاہیے جو یہاں دوسرے ختم ہو چکے ہیں، انہیں ان کو ایزی کر دینا چاہیے کہ وہ لوگ ادھر کام کریں. دیٹس ہاؤ یو کنٹرول امیگریشن. جیسے کنٹرول امیگریشن کرنے کے لیے جو سجیشن دیا ملک صاحب نے کہ کیئر ہومز جو بند ہو رہے ہیں یا ان کو روکا جا رہا ہے یا ویلز میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے بارے میں بھی ملک صاحب نے بڑی ایکسپلین کیا ہے. ملک صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہمارے برطانیہ کے اندر جو رائٹس ہو رہے ہیں اس کا کیا افیکٹ ہونے والا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت ہر طرف، لوگ اس پہ بہت ساری چیمیں گوئیاں کرتے ہیں نظر آتے ہیں. آپ کا تجزیہ اس کا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی تو بات میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں ابھی، کہ یہ جو افواہ تھی کہ غلط کسی نے کی تھی کہ یہ کوئی اسائلم سیکر ہے، مسلمان ہے، اس کا نام یہ ہے، اور انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ لگا دی تھی. اچھا، آج پاکستان سے ایک لڑکا پکڑا گیا ہے جس نے یہ خبر لگائی تھی بوگس، اور he has been charged under the پاکستان کے اپنے سائبر کرائم میں. لیکن بات یہ ہے if that is the true cases تو بات تو پھر وہی ہوگی کہ we are the initiatives of everything، ہم ہی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو پھر ہم پر اگر الزامات آتے ہیں تو یہ جو اوور آل افیکٹ ہے نا، یہ ہے فیئر ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں ہے. اور دوسری طرح انہوں نے فیئر کریٹ کر دی ہے. جو بھی مسلمان یا میرا مطلب یہاں رہتا ہے نا، اس کے اندر تھوڑی سی فیئر ہے، اسپیشلی جو عورتیں جن کا لباس کچھ اور ہے، اگر وہ باہر جاتی ہے نا ان کو تھوڑی سی فیئر ہے. بالکل. اور لوگوں کو بھی جو جیسے ہم ہیں اگر باہر جانا چاہتے ہیں، اسپیشلی وکیلوں کو بھی، میرا مطلب جو امیگریشن کے مانے دانے کہتے ہیں ہم لوگ ہیں، ان کو بھی زیادہ فیئر ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آفسوں میں سیکورٹی رکھنے لگے ہیں. سو دیٹ ہیز کریٹڈ اے فیئر. دوسری بات یہ ہے کہ نفرت پیدا کی گئی ہے. یہ جو رائٹس ہے نا، یہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے نا انہوں نے کہہ دیا ہے
کہ جو امیگرنٹس ہیں نا یہی سب کچھ کرتے ہیں, انہی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہمارا نیشنل ہیلتھ سروس ڈاؤن کیوں گیا ہے, اوور کراؤڈڈ کیوں ہے, ہمارے یہ کہہ رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ اتنا رش ہے ان کی وجہ سے, یہ جتنا بھی یہ یوز ہے کہ ان کو ہوٹلوں میں رکھا گیا ہے, اسی لیے ایک ہوٹل میں اٹیک ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہے, جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں, دیکھو نا ان کے نفرت کریٹ ہو گئی ہے. But I would say, I mean, the judiciary in this country has acted very good immediately. صحیح بات. Right? اور لیکن ایک بات ہے کہ میرے حساب سے جو کرنا چاہیے تھا نا, they should have been charged for terrorism. For the terrorism. بڑی کیونکہ یہ جو ہے نا ٹیرر کیا ہوتا ہے کہ ٹیررزم میں ٹو کریٹ اے ٹیرر, اینڈ ٹیرر ہیز بین کریٹڈ, رائٹ, اینڈ آئی تھنک جسٹ وائلنٹ ڈس آرڈر انہیں کر لینا wasn't good enough, right? جو صحیح بات بنتی تھی اس وقت انہیں ٹیررزم میں کر کے پھر ہونا تھا کہ یس دا پولیس ہیز ایکٹڈ فیئرلی. لیکن یہ بھی میں کہہ دوں یہ پولیس کے حق میں نہیں ہے, ان کے ہینڈس میں نہیں ہوتا, اٹ از آل ان دی ہینڈس آف دا سی پی ایس, کیا ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں, اور کورٹس نے. یہ ٹھیک ہے کہ میرا مطلب ہمارا جو پرائم منسٹر ہے ہی واز دا ڈائریکٹر آف دا پروسیکیوٹر بیفور, رائٹ, اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دیز سچویشن. لیکن ابھی جب رپورٹ باہر آئے گی نا پھر پتہ چلے گا کہ اس کا, لیکن جو افیکٹ ہے نا جیسے آپ نے پوچھا ہے, افیکٹ بہت پڑ گیا ہے ہر کسی کو یہاں, اور ان پہ نفرت ہو گئی ہے اور ان میں سے دوسری سائڈ پہ فیئر ہو گئی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ میں آپ کے توجہ سے کام تھوڑا سا یہ ٹائم آپ کا لوں گا. جی بولیے. کہ یہاں ہم بھی جتنے لوگ تھے نا باہر سے آئے ہوئے ہیں, یا جو یہاں باہر کے لوگ ہیں ایتھنک مائنورٹی جتنی بھی ہیں, they were always living in a two boats, رائٹ. ان کا ایک پاؤں اپنے طرف تھا اپنے ملک میں, جی, رائٹ, دوسرا پاؤں یہاں تھا, رائٹ. یہاں کا پیر جو تھا نا ان کا اٹ واز آلویز اسٹیبل, رائٹ, لیکن جو دوسرا تھا وہ وابلی تھا, رائٹ. صحیح ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جو وہاں کا پیر ہے نا وہ ڈوبنے لگا ہے, اور یہاں کا وابلی ہو گیا ہے, بجائے اس کے کہ اسٹیبل ہو, وابلی دونوں طرف سے پرابلم. نہیں, وہ تو ڈوبنے لگا ہے نا پہلا دوسرا پیر, وہ ان کو یہ نہیں پتا لگتا کہ اب سیکورٹی کہاں ملے گی. سو اٹس I mean the situation is very fearing. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہاں ہم نے آگے کرنا نا, we have to look at the interest ہمارے بچوں کا اور ہمارے فیوچر کا, کہ ہم نے انگلینڈ کے لیے اب کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ہم بھی پارٹ آف انگلینڈ ہی ہوں. ہمیں بھی پارٹ آف انگلینڈ ہونا ہے, ہم یہاں رہتے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ان کا فیوچر ہے, ان کی ایجوکیشنز ہے, ہیلتھ ہے, اور ہمارے آنے والی نسلوں کا یہ ملک اگر ہے تو ہمیں اپنے طرف سے اچھے کام کرنے چاہیے. اس قسم کے فیئر کو, اس قسم جیسے کہ ملک صاحب نے بتایا کہ ایک فیک نیوز نے یہ تمام کریٹ کیا, بلکہ یہ تو ہو گیا ہے کہ اس شخص کو سزا ہوئی ہے, پکڑا گیا ہے, لیکن جو اس کے افیکٹ نظر بتائے ہیں ملک صاحب نے یہ بہت ہی گھناؤنے قسم کے ہیں, اور اس سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے جو ہم یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں اپنا اچھا کانٹیکٹ شو کریں, اچھا سلوک دیں, اچھی طرح سے رہیں, لوگوں کو ہمارے ساتھ محبت پیار اور ہم پر اعتبار ہو اور ہم پر وہ بھروسہ کریں, نہ کہ ہم اس ملک کے لیے بھی مشکل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشکل کریں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یاد رکھیں کہ یہ بھی ہمارا ملک ہے. لیٹس and believe in it کہ this is our country, this is our country, right? And what do we do for our country? اور ٹک ٹاک ہمارا آپ کے ساتھ چل رہا ہے. آپ کے سوالات اگر ہیں تو ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں, ہم اس کو اس دفعہ نہیں تو آنے والے پروگرام میں شامل کر لیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.